سوچا میں آقا نو ہر دم سوچا میں آقا نو ہر دم ایک سن کے سوچتا ہے، اس کی بھی سوچ اچھی ہے، اس نے باتیں سنی، ایک نے ان کو دیکھا اور خود ان کی باتیں سنی۔ اس کی سوچ بڑا فرق ہے۔ یہ فائدہ ہو گیا، تھوڑا ٹھنڈ پڑ گئی، اس لیے آیا تھا، خوش ہو گیا تھوڑا۔ اب شیخ امین اچھا ہے؟ ہاں بچہ بڑی چوٹی کا زور لگا کے مجھے خوش کرنے کے لیے کہا، وہ نہیں تو یہی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دل بدلتا تمہارا تو تمہارا، وقتی جذبہ میں نہیں روتا ہوں، سارے ہی روتے ہیں، پھر بعد میں جسے دی کھوتی اسے جا کھلوتی، وہ میرا حال وہ تمہارا حال، وقتی نعرہ مار دینا، وقتی رو لینا، لیکن جمنا نہ۔ ایک آتا وقتی غم، ایک غم دل کو کھاتا ہے کہ جب تک کوئی چیز حاصل اس کو نہیں ہوتی، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ اپنا اچھا لگتا ہے، نہ ماں نہ باپ، کوئی چیز، جب تک کہ وہ چیز اس کو نہ ملے۔ اب ہر کسی کی اپنی بات ہے، اپنی نیت ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے دل میں یہی رکھ لو، ایک ہی چیز رکھ لو، وہ نہیں ہے تو خدا نے پیدا کیا ہم کو بڑی تکلیف دی۔ یہ بات کفر ہے، لیکن میں معافی مانگتا ہوں کہ اپنا عشق دے دے، نبی کا عشق دے دے، بس اور کچھ نہ دے گا۔ کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مل گیا نا کچھ؟ کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے، مجھے اپنے نبی کی تمنا دے دے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی باتیں کرتے، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اس کو دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے، مجھے اپنی اور نبی کریم کی تمنا دے دے، خدا دے گا انشاءاللہ۔ بھلائی کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، بھلائی کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، بھلائی کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا، بھلائی کن کے نہیں پر یہ دل انہی کا ہوا۔ آپ کو اگر دل سے ان سے محبت ہو جائے، دل سے، جو میری نیت میں ہے، خدا نہ کرے کوئی گناہ تم نے نہیں چھوڑا، لیکن دلی محبت ان سے، خدا کی قسم تم کو پھر بخشوا دیں گے، لیکن دلی محبت، ہائے اللہ، ہائے اللہ، یہ دلی گہری محبت خدا آپ کو ہم کو نصیب کرے، حضرت محمد مصطفیٰ سے کہو آمین ثم آمین۔ جو بات میں نے کہنی تھی، بتانی تھی، میں چھوڑ گیا ہوں ڈر کے مارے، ورنہ میں آپ کو ان کی بہت باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو دیوانہ کروں ان کے پیچھے، آپ سب کو بھول جائیں، اپنے کو بھول جائیں، ماں کو بھول جائیں، باپ کو بھول جائیں، قوم کو بھول جائیں، نسب کو بھول جائیں، حسب کو بھول جائیں، سب کو بھول جائیں، لیکن ان کو نہ بھولیں۔ لیکن قسمت سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ اللہ آپ کو ہم کو جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایسی سب محبتیں نصیب کرے آقا جی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ وہ بات نہیں بتانا میں نے ابھی، ڈر بھی لگتا کیونکہ کرم کی انتہا ہے۔ تم غمگین ہو، سوچ رہے تھے چپ سے کیا ہوگا، مثلاً تو تم کو کہہ دیا مثلاً ہے ایسے ویسے، یہ کام کر لو،
تم کو خوشی ہو گئی کہ راضی ہیں. بات میں نے غلط نہیں کہی کہ تم لاکھ گناہ کرو، خدا نہ کرے انشاءاللہ، لیکن تمہارے دل میں سچی محبت ہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا خدا کی قسم، نہ دین میں نہ دنیا میں نہ آخرت. اس کی ثبوت حدیث سے پیش کروں. وہ شراب بہت پیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا، چھوٹتی نہیں تھی، اور تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں آقا کی سچی محبت تھی. اس شرابی کے سچی محبت. جب اس کو لایا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے اس کو درے مار دو، شریعت کا حکم. اس میں اور باتیں ہیں، چھوڑ گیا ہوں. کسی نے بد دعا دی صحابی نے کہ خدا اس کو ایسا کرے ویسا کرے. ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے، ہر وقت شراب پیتا. آقا جی کو بوجھ ہوا، ناگواری ہوئی، ناراض ہوئے. کہا اس کو کہتے ہو بد دعا دیتے ہو؟ اس کا مفہوم تھا یہ خدا کا بھی عاشق ہے، یہ میرا بھی عاشق ہے. اب بتاؤ، دیکھ تو یہ ان کی محبت اتنا فائدہ مند ہے. خدا کرم عاشق بھی بنے اور نہ گناہ کے کام بھی نہ کریں انشاءاللہ، دونوں ہو سکتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ خطیب تھا، عالم تھا، اہل زبان تھا، امام مسجد تھا، لیکن نبی کی عظمت حرمت اس کے دل میں نہیں تھی. سب علم اس کا حلق تک تھا، نیچے نہیں اترا. جیسے آقا جی نے کہا نا، میرے بعد میری منبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے. یہ تو کہا ہے ثابت. وہ کون ہوں گے خدا جانے، کون سے عالم ہوں گے خدا جانے، ہوں گے وہ عالم کون سے خدا جانے. تو ان کا علم ادھر تک ہی ہوگا، گلے تک نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا. وہ نبی کے گستاخ ہوں گے. جیسے حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس امام خطیب کو. اس وقت میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو خطیب تھے، عالم تھے، لیکن آقا کی عظمت کے قائل نہیں تھے. وہ یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی خطیب ہیں، عالم ہیں. ہاں جی، وہ سعودیہ میں بھی ہیں، خطیب ہے، عالم ہے. تمہارے یہاں نمازیں پڑھا کے جاتے ہیں، خرب ارب تم کو روپے دے کے جاتے ہیں تاکہ تم خاموش رہو. وہ اپنا دولت کی آڑ میں اور لوگوں کو عظمت رسول کے خلاف چلائیں. پیسہ بڑی مصیبت ہے. تو وہ عالم تھا، وہ آیتیں پڑھتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مشقت سے منع کیا تھا. کسی کی ہدایت کے لیے آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، حکمتیں نہ کریں کہ آپ کی تکلیف ہم کو گوارا نہیں ہے. وما علیک الا یزکا، آپ کو کیا اس چیز سے مطلب ہے کہ یہ بچی جائے، اتنی مشقت نہ کریں. کیونکہ قریش نے آ کے کہا، سرداروں نے، ہم آپ کی بات سنیں گے پھر سوچیں گے، لیکن آپ کے پاس چھوٹی ذات کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، فخر تکبر. آپ نے بظاہر قبول کر لیا، بظاہر کہ جیسے تم کہو گے ایسے ہم کر لیں گے. حکمت کی کہ یہ آئے بات تو سنیں، اگر انہوں نے بات سنی ایمان آ گیا تو خود ہی ہٹ جائیں گے. یہ مطلب تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ کے دل میں ایسے تھا، دل میں نہیں تھا.
تو آپ نے ان سے بات چیت شروع کی تو ایک نابینا تھا، آقا جی سے پیار کرتا تھا، تو بھاگتا ہوا آ رہا تھا، بھی آقا جی سے ملوں گا، سلام دعا ہوگی، بھاگتا ہوا جی وہ اما من جاءک یسعی، دوڑتا ہوا آ رہا تھا خوشی سے۔ آقا جی دور سے دیکھا تو کچھ جیسے احتیاط کی وجہ سے، یعنی جیسے تھوڑا ڈرے یا کیا میں الفاظ کہوں، اتنی مجھے تو نہیں ہے ادب، لیکن نیت اچھی ہے۔ تو آقا جی کچھ گھبرائے ڈرے، یہ آئے گا اگر میں نے بات اس سے کی، میں دل میں تو نہیں ہے، یہ منحوس بھاگ جائیں گے قریشی سردار، کیونکہ پھر وہ چھوٹی ذات کا آ گیا، اندھا آ گیا۔ وہ آیا تو آپ نے دل میں تو نہیں تھا، دل سے تو محبت ہی تھی آقا جی کو، اس کو رخ نہیں دیا کہ یہ بات سنے بھاگ نہ جائیں۔ اس میں آقا جی کی کوئی نفرت تو نہیں تھی، کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی، تاکہ یہ بھی بچ جائیں تو اچھا ہے۔ تو اللہ نے وہ آیتیں اتاری جب آپ نے اس کو رخ نہیں دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی طرف بھاگتا ہے، یسعی، ومن جاءک یسعی وہو یخشی، وہ ڈرتا بھی ہے خدا رسول سے، محبت بھی کرتا ہے، وانت عنہ تلہی، اور آپ اس کو رخ نہیں دیتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کہا کہ لاپرواہی کیوں کرتے ہو، وہ جو محبت کرتا ہے تو جپی ڈالے، وہ بھی جپی ڈالے، اس کا دل ٹھنڈا ہو محمد سے محبت کر کے، اتنی محبت کرتا ہے، اس کے دل کو جیسے کچھ دھکا لگا کہ میں آقا کو بہت چاہتا ہوں، آج آقا بات نہیں کرتے، کیوں؟ آقا سارے جہان کو بچانا چاہتے، اس وجہ سے بات نہیں کی، قریشی سردار نہ بھاگ جائیں، اس وجہ سے نہیں کی کہ غریبوں کو چاہتے نہیں ہیں۔ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، پھر آگے تسلی دی آقا جی کو کہ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کو، جو آتا ہے آپ کی طرف، وہ نہیں چاہتا ہے آپ اس کا تزکیہ کریں، اس کو سنواریں، تو چھوڑ دیں آپ، اتنا ہم نے بوجھ تو نہیں ڈالا ہے کہ ساری مخلوق کا بوجھ اٹھائیں اور ساروں کو بچائیں، جو بچ جائے بچ جائے، نہیں بچ جائے نہ بچے، لیکن آپ کو اتنا غم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کا۔ جیسے دوسری آیت میں کہا، کیا کہا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ غم سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے ان کافروں کے پیچھے، ان کو بچانے کے پیچھے؟ اتنا غم نہ کریں، دیکھا اتنا غم کرتے تھے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، اتنا نہ کریں۔ اس وجہ سے اس کی کا سردار نہ بھاگ جائیں، آقا جی اس سیاست سے کچھ تھوڑے ڈرے، اس کی طرف رخ نہیں دیا، خدا نے کہا رخ دو، دل میں تو نہیں تھا۔ تو عبس وتولی، آپ نے رخ نہیں دیا، منہ پھیر لیا اس سے۔ تو وہ عالم اس آیت کو بہت پڑھتا تھا، اس نے اس کا مطلب آیت کا غلط نکالا۔ کیا نکالا؟ کہ آقا جی کو خدا نے ڈانٹا، آقا جی نے غلطی کی، دیکھا وہ کم بخت عالم خطیب اہل زبان اس آیت کو زیادہ پڑھتا تھا اور نیت میں تھا کہ آقا کو ڈانٹا ہی، استغفر اللہ، آقا نے غلطی۔ بعض لوگ اب بھی ایسے تمہارے ملک میں ہیں کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ منافقون میں کہا، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر لهم، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے درخواست کریں گے کہ ان کو معافی ملے، ہم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اس کا مطلب غلط نکالا۔ کراچی میں ایک میرے پاس آیا،
مطلب نکالا کہ اللہ بخشے نہ بخشے اس کی مرضی، رسول کا کوئی ضروری نہیں یہ بات سنیں. دیکھو کیسا غلط مطلب نکالا ظالم نے، عالم نے، یا کہوں کافر نے یا مسلمان نے، کیا کہوں. میں نے اس آدمی کو سمجھایا جا کے اس کو جواب اس کا دو. پوری آیت کا تم نے مفہوم نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں تم کو اور تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے رحمت ہیں، لوّوا رؤوسہم، اپنا رخ سر اس طرف پکڑ لیتے ہیں، وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں ان کو بخش دو. جو آپ کو رخ نہ دے اور تکبر کرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اس کو بھی بخشوانا چاہتے ہیں. آپ 70 دفعہ بھی کہیں گے، درخواست کریں گے، ہم اس درخواست کو نہیں سنیں گے. کیوں؟ یہ پہلے آپ کو رخ دیں پھر ہم سنیں گے. کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایسوں کو ہم کیسے بخشیں جو رسول اللہ کو رخ نہ دیں. میں نے کہا اس میں تو عظمت ہے رسول اللہ کی کہ جب آپ کو رخ نہیں دیتے، آپ اتنی بڑی رحمت ہیں، لیکن ایسیوں کے لیے رحمت بھی بننا شروع کر دیا ہے جو رخ نہ دیں ان کو بھی بخش دو، سب کو بخش دو. لیکن جو آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے اس کے آپ کی درخواست پر بھی ہم اس کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ وہ آپ کو رخ دے. سمجھے آپ؟ بتائیں. تو الٹا معنی نکالتے ہیں. اتنی عظمت ہے عظمت مصطفیٰ اللہ کیا. تو وہ آدمی محبت، یہ عالم تھا، یہ تھا، اور یہ دیکھو اس کی نیت میں کیا تھا. دیکھو کیسے لوگ ہیں. تو صحابہ محبت والے تھے، تو انہوں نے سوچا ہر وقت یہی آیت پڑھتا ہے عبس وتولی. قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں آقا کی عظمت کی، وہ نہیں پڑھتا، یہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے دل میں ضرور کچھ ہوگا. تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے. آپ حضرت عمر کو جانتے ہیں نا، شیطان بھی بھاگتا تھا ان سے. حضرت عمر سے کہا ہمارے ایک عالم ہے، خطیب ہے، وہ یہ آیت بہت پڑھتا ہے، ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں. کیا قرآن کو نہیں چاہتے تھے؟ قرآن کو چاہتے تھے، لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی. عالم ہو کر، میں آپ کو فرق بتانا، یہ عالم ہو کر عظمت مصطفیٰ سے خالی، وہ شرابی ہو کے عشق رسول سے بھرا ہوا. بتایا نا اس کا میں نے آپ کو پہلے. دیکھیں تو خدا کرے ہم میں یہ محبت اور عشق آئے اور غلط کام بھی نہ ہوں، اور خدا نہ خواستہ ایسے ہوں یا نہ ہوں یا ہوں بھی، لیکن خدا عشق رسول سے خالی کسی کو نہ رکھے. یہ بڑے سوچ کی بات ہے. تو حضرت عمر کے پاس لایا گیا. وہ حضرت عمر نے بلایا، کہا تم یہ آیت بہت پڑھتے ہو عبس وتولی. ایسے عالم یہاں ہیں. بیچ میں ایک اور قصہ سنا دوں، دیکھی جائے گی. تو کوئی یہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں، جگہ وگہ کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ بھی ایسے ہی تھا، اسی کی طرح تھا، منحوس، لیکن ڈیل ڈول، منہ گورا جیسے نور. انگریزوں کے بھی منہ نور گور ہوتے ہیں، دل میں نور ہوتا ہے، شکل میں بھی نور ہوتا ہے. جبہ شبہ، آواز اتنی سریلی، لیکن اندر اس کے خباثت. سچ کا تعلق تھا کچھ نبی کریم سے اچھا خاصا. تو حجابات ہٹے، آقا جی کو دیکھا، کہا نماز نہ پڑھنا. وہ نہیں سمجھا کیا بات ہے. جاتے جاتے رک گیا، بہانہ بنا لیا میں نے دوسرا وضو کرنا. دوسرا وضو کے نکل گیا کہ جماعت ہو جائے، نماز نہیں پڑھنی، منع فرمایا. تو بتایا نہیں کچھ، بعد میں حیران ہو گیا. وہ اس نے وضو کر لیا، دیکھا وہ عبس وتولی پڑھ رہا تھا. دیکھا اپنے محبت والوں کو ایسا بتاتے ہیں. تو شرابی کبابی عشق رسول میں غرق تھا،
آقا نے کہا اس کو مت کہو۔ اور یہ عالم خطیب، تو بتاؤ یہ ثابت ہوا حدیث سے یا نہیں؟ یہ کوئی انکار کر سکتا ہے عالم پاکستان میں کسی ملک میں کہ عالم خطیب ایسے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان نہیں ہوگی خطرہ ہوتے ہیں، تمہارے ملک میں اور جگہ بھی ہیں۔ تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ جس نماز پڑھی نکل گئے اور سوچا نہیں وہاں کون پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، نہیں، اگر اتفاق سے بیٹھ گئے، اگر اختلاف کی بات نہیں چھیڑتا، کوئی بھی عالم ہو سنے اختلاف کی بات چھیڑتا ہے خاصتاً عظمت رسول کی، تو وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو یہ تمہاری دلیل ہوگی تم کو نبی کریم سے دلی محبت ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں جی کہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں عالم خطیب ہو کر، تو مطلب کیا ہے؟ علم ہو یا نہ ہو لیکن نبی کی عظمت حرمت دل میں ضروری ہے، اور خدا نے آپ کو ہم کو جو دی ہے اس میں زیادہ کرے۔ اگر اس کو علم ہے یا نہیں ہے لیکن نبی کی عظمت حرمت کے دل میں نہیں ہے، وہ آدمی سمجھو ایمان سے خالی مرے گا، اس کی خاتمہ خیر نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے، یہاں ملیں گے، برزخ میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے، ان کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔